بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی فضیلت بتائیں گے آپ کو۔ امت کے روحانی باپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور امت کی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے متعلق عرض یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس طالعۃ فی حجرتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں عصر کی نماز پڑھتے اس حال میں کہ سورج میرے گھر کے صحن میں چمک رہا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1382۔ گویا کہ آسمان دنیا کا سورج اور آسمان شریعت کا سورج دونوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چمکتے تھے۔ افق کی جبین پر وہ چمکتا اور اس گھر کی فصیل پر یہ روشن ہوتے۔ اس سے جسمانی دنیا چمکتی اور اس سے روحانی جہان منور ہوتا تھا۔ اور آج تک دونوں سورج ایک حجرہ عائشہ کے اوپر اور دوسرا حجرہ عائشہ کے اندر چمکتے ہیں۔ بیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صبح چمن کھیلتی اور خیر کی کرن چمکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ آسمان سے بلند، آفتاب سے روشن، صبح کی طرح تابندہ، اور اس کی رہائشی سیدہ عائشہ شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اس گھر کا ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے اور ہر گوشہ مہکتا ہے خوشبو نبوی سے۔ اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسکراہٹوں سے خوشیوں کے پھول بکھیرتے اور حضرت عائشہ کا دل بہلاتے تھے۔ اسی گھر میں فقہ و دانش کے چراغ جلتے اور جہالت کے اندھیرے چھٹتے تھے۔ یہ گھر آج بھی پاک روحوں کا مسکن اور الہی و قدسی تجلیوں کا مخزن ہے۔ آسمان کے دریچوں سے فرشتے اس گھر کا نظارہ کرتے ہیں اور اس گھر کے دروازوں سے فرشتوں کے سردار فرشتہ صفت جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نظارہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سن 11 ہجری ربیع الاول کے مہینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں تھے اور بیمار ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ کئی دنوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا رہے تھے، اور پھر 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کی نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام صفیں باندھ کر آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں تھوڑی کمی ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنی چارپائی سے اتر کر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مغربی دروازے کے پاس تشریف لائے۔ یہ دروازہ ریاض الجنہ میں موجود ستونوں میں سے ستون حرس یا ستون سریر کے قریب تھا، اور ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری میں کھلتا تھا۔ اس دروازے پر بالوں کا بنا ہوا کپڑا لٹکا رہتا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب سے مراد بھی یہ دروازہ ہے، یعنی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازہ کے قریب تشریف لائے۔ وَقَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةٍ، آپ علیہ السلام نے اسی دروازہ کے اوپر لٹکے ہوئے پردے کو ہٹا دیا۔ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، پھر نگاہ نبوت صحابہ کرام پر ڈالی۔ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ، اور صحابہ کرام صف بستہ رب تعالیٰ کے حضور اور سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روح پرور منظر دیکھا کہ جو درخت آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ آپ کی پاکیزہ زندگی میں ہی زرخیز اور ثمر ریز ہو گیا ہے، اور اس کی جڑیں پاتال تک ہیں اور اس کی شاخیں افلاک کو چھو رہی ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور اس کی اقتداء میں کھڑے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ثم تبسم یضحک، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے مسکرائے اور تھوڑی دیر تک دیکھتے، خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ حضرت موہانی مرحوم کے بقول ساقی نے التفات کا دریا بہا دیا۔ صحابہ کرام کو صف باندھے کھڑے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں کہ دیکھو جہاں نبوت کے تربیت یافتہ صحابہ کھڑے ہیں، کوئی کانٹا تھا اب پھول بن گیا ہے، کوئی خوشبو، کوئی چاند کی چاندنی اور کوئی تارا بن گیا ہے، کوئی محفل، کوئی انجمن اور کوئی چراغ ہو گیا ہے۔ ادھر جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ ان کے آقا انہیں دیکھ رہے ہیں تو دیدار کے لیے یوں بے چین ہوئے کہ قریب تھا کہ یارائے ضبط نہ رہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں نماز ہی توڑ دیں۔ دل شاہ جہان پوری مرحوم کے بقول بہار جام بکف جھومتی ہوئی آئی، شکست توبہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاداں و فرحاں واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 4448۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے پردہ سے اپنا رخ انور ظاہر فرمایا تو حضرت انس فرماتے ہیں فنظرت الی وجہہ، میں نے آقا علیہ السلام کے رخ انور کی طرف دیکھا، کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور قرآن مجید کے ورق کی طرح روشن تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1832۔ آسماں گر تیرے جلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔